کیا ہے اور اسلام میں وقف کس نے شروع کیا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ وقف ایک عربی شبد ہے۔ وقف وقوف سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا یا دان کرنا۔ اسلام کے ماننے والے اپنی کوئی چل اچل سمپتی جیسے بھوم، باغ، باغیچہ اور دوسری پراپرٹیز وقف یعنی اللہ کی راہ میں دان دینا وقف کہلاتا ہے، اور جو سمپتی دان یا وقف کی جاتی ہے وہ اللہ کی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ وقف کی ہوئی سمپتی کا استعمال دھرمارتھ، سماجک یا پریوارک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے۔ ایک وقف سمپتی دو شریڑیوں میں سے ایک میں سے آ سکتی ہے۔ چل یا اچل سمپتی میں دھن یا شیئر شامل ہوتے ہیں جن کا اپیوگ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر وقف کو 3 پراتھمک بادھاؤں کو پورا کرنا چاہیے۔ پہلا، وقف کو انودان کرنے والے اور اس کے بعد کے انورچکوں کو مول دھن کو الگ کر لینا چاہیے اور پراپتی راشی کو دان دینا چاہیے۔ دوسرا، بندوبستی کو قانونی روپ سے وستوکرن سے ہٹا دیا جانا چاہیے تاکہ یہ بازار میں اپلبدھ نہ رہے۔ تیسرا، اس کا ایک ماتر ادیش دھرمارتھ ہونا چاہیے تتھا لابھارتھی سموہ نام اوشیہ بتایا جانا چاہیے۔ یہ ہے اسٹرکچر وقف کا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ اللہ نے اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا دان کرو، بے شک اللہ کو اچھی طرح سب پتہ ہے۔ اسلامی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں ہجرت کے بعد پہلا وقف 600 کھجوروں کے پیڑوں کے ایک باغ سے بنا تھا۔ اس وقف کی آئے مدینہ کے غریبوں کو کھلانا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا تھا۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں ہجرت کے بعد پہلا وقف 600 کھجوروں کے پیڑوں کے باغ سے بنا تھا۔ اس وقف کی آئے مدینہ کے غریبوں کو کھلانا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ویکتی انتقال ہو جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد 3 چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ یا دان دیا ہو، اور فائدہ مند علم، اور تیسرا اس کے نیک اولاد، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ وہ کچھ ایسا ہے کہ مدینہ شریف میں یہودی جس کے پاس ایک پانی کا کنواں تھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدھے کنویں کو خرید لیا اور مدینہ کے لوگوں نے اس آدھے کنویں سے پانی لینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہودی نے پورا ہی کنواں بیچ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور مدینہ کے لوگ فری وہاں سے پانی کا استعمال کرنے لگے، اور اس پانی کے کنویں کے پاس کھجور کے پیڑ لگ گئے۔ جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اس کو غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ آدھا پیسہ انویسٹمنٹ میں لگایا جاتا تھا اور چیریٹی میں بھی دیا جاتا تھا۔ اس کا ایک ایگزامپل آج بھی مدینہ شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل جو سعودی گورنمنٹ نے بنوایا ہے، اس کا جو بھی انکم ہوتا ہے اس کو انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے آدھا پیسہ، اور آدھا پیسہ جو ہوتا ہے وہ غریبوں میں چیریٹی کیا جاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں انڈیا میں وقف اور وقف بورڈ کیا ہے۔ حال ہی میں کرناٹک ہائی کورٹ ہبلی شہر کی عیدگاہ میں گنیش پوجا کی اجازت دیے ہوئے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ جب کوئی سمپتی وقف ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ وقف کی رہتی ہے۔ وقف سمپتی